کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ وہ کون سا راز ہے جب انسان دیکھتا ہے مگر دیکھنے والا اللہ ہوتا ہے، جب زبان خاموش ہوتی ہے مگر دل اللہ سے بات کر رہا ہوتا ہے؟ لیکن کیا ایسا ممکن ہے یا صرف صوفیوں کی کہانیاں ہیں؟ نہیں، یہ کوئی عام حالت نہیں، یہ ہے تجلیات انوار الہی، ایک ایسا راز جو کوئی نہیں بتاتا، جو نہ ہر کسی کو ملتا ہے، نہ ہر کوئی اس کو برداشت کر سکتا ہے۔ مگر سوال یہ ہے کہ کیا تجلی آج بھی انسان کے دل پر نازل ہو سکتی ہے؟ اگر ہاں تو اولیاء اللہ کے خوف، ان کے عشق، ان کے آنسو اور ان کی روحانی قوتوں کا اس سے کیا تعلق ہے؟ آج کی ویڈیو میں ہم وہ راز جاننے والے ہیں جنہیں اہل اللہ نے روحانیت کے سب سے بلند رازوں میں شمار کیا ہے، اور جہاں سے اولیاء کا سفر شروع ہوتا ہے۔ تو ہمارے ساتھ جڑے رہیں، کیونکہ ہر لمحہ آپ کی روحانی بصیرت کو گہرائی سے جگائے گا۔ روحانیت کا ایک پوری اسرار راز یہ ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں روحانیت کا مطلب صرف مراقبہ، وظائف، چلہ یا کشف ہے، لیکن اہل معرفت کہتے ہیں روحانیت کی بنیاد کشف نہیں بلکہ تجلی ہے، کیونکہ کشف بھی تجلی کے بعد آتا ہے، اور محبت، خوف اور معرفت بھی تجلی کے بعد آتی ہے۔ لیکن آج کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ علم بہت ہے، ویڈیوز بہت ہیں، لیکچرز بہت ہیں، لیکن دل خالی ہے، سکون نہیں۔ اور شاید سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ ہم اللہ کے بارے میں بہت کچھ جانتے ہیں مگر اللہ کو محسوس نہیں کرتے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے روحانیت کو ایکسپیرینس نہیں بلکہ انفارمیشن سمجھ لیا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ میں نے پڑھ لیا تو میں پہنچ گیا، لیکن حقیقت یہ ہے روحانیت پڑھی نہیں جاتی، دی جاتی ہے، یہ سنی نہیں جاتی، اتاری جاتی ہے، اور اسی کو کہتے ہیں تجلی۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ آپ اپنی پوری زندگی میں کئی مرتبہ تجلی کے اثر سے گزر چکے ہوتے ہیں، لیکن آپ اسے پہچان نہیں پاتے۔ اسی لیے ویڈیو کے آخر میں آپ کو ایک ایسی نشانی بتاؤں گا جس سے آپ پہچان سکیں گے کہ آپ کی روحانی کیفیت حقیقی تجلی کی طرف جا رہی ہے یا صرف جذبات اور وہم کی طرف۔ تجلی کیا ہے؟ تجلی صرف ایک لفظ نہیں، یہ ایک حالت ہے، اللہ کے ظہور اور محبت کا مجموعہ ہے، یہ اللہ کا عمل یعنی ایکشن ہے۔ آپ تجلی کو فورس نہیں کر سکتے بلکہ اپنے دل کو تجلی کے لیے شفاف کرتے ہیں۔ یہی وہ حقیقت ہے جس کی طرف حدیث قدسی میں اشارہ کیا گیا، اللہ اپنے بندے کی سماعت اور بصارت بن جاتا ہے۔ لیکن تجلی کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کسی مخلوق میں حلول فرماتا ہے، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ کی رحمت، اس کی ہیبت، اس کی محبت، اس کی عظمت، اس کی ہدایت انسان کے دل پر ایسا اثر ڈالتی ہے کہ اس کی سوچ، اس کا مزاج، اس کی ترجیحات اور اس کی پوری زندگی بدلنے لگتی ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب بندہ اپنی پہچان کھو دیتا ہے اور اللہ کی صفات اس پر غالب آ جاتی ہیں۔ یہ وہ مقام ہے جہاں انسان نہیں بولتا بلکہ اس کے ذریعے حق بولتا ہے۔ اسی ظہور کو تجلی کہا جاتا ہے۔ یہاں ایک راز ہے کہ تجلی کا اثر کیا ہوتا ہے۔ جب اللہ کی صفات انسان کے باطن پر اترتی ہیں تو پھر عقل پیچھے رہ جاتی ہے، خاموشی چھا جاتی ہے۔ انسان وہ دیکھتا ہے جو عام آنکھ نہیں دیکھ سکتی، وہ محسوس کرتا ہے جو الفاظ میں بیان نہیں ہو سکتا۔ تجلی نے پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دیا، تجلی سے قلب کو توڑا جاتا ہے، عاجزی، فنا کا مقام حاصل ہوتا ہے، تکبر اور نفس ختم ہو جاتا ہے، عقل حیران اور خاموش ہو جاتی ہے، اور انسان کو ایک نئی زندگی عطا ہوتی ہے۔ لیکن یہاں ایک راز ہے کہ ہر تجلی ایک جیسی نہیں ہوتی۔ تجلی کی دو بنیادی صورتیں ہیں، تجلی جلال اور تجلی جمال۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اگر تجلی اتنی عظیم حقیقت ہے تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایسا کیا ہوا کہ ایک پہاڑ بھی اسے برداشت نہ کر سکا؟ یہی وہ مقام ہے جہاں سے تجلی جلال کا سفر شروع ہوتا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں عام طور پر لوگ گرتے ہیں۔
جلال وہ ہے کہ اللہ کی عظمت، اللہ کی ہیبت، اللہ کی جبرویت، اللہ کی قہاریت دل پر اس طرح نازل ہوتی ہے کہ انسان کانپ اٹھتا ہے۔ یہ وہ کیفیت ہے جس میں انسان اپنی حقیقت کھو دیتا ہے۔ نفس کی موت، مقام فنا، ذکر کی قوت پیدا ہوتی ہے، اللہ کی ہیبت چھا جاتی ہے۔ یہ وہ کیفیت ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز میں ظاہر ہوتی تھی۔ جب آپ کے سینہ مبارک سے ایسی آواز آتی تھی جیسے دیگ جوش کھا رہی ہو، یہ خوف نہیں تھا، یہ اللہ کے جلال کا اثر تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تجلی نے بے ہوش کر دیا اور پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر دیا۔ یہ ہیبت تجلی اور حفظ توحید تھا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا نام سن کر شیطان راستہ بدل لیتا تھا، یہ جلال حق اور غیرت دین تھا۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار سے مشرکین کانپتے تھے، یہ جلال حکمت و شجاعت تھا۔ لیکن یہاں ایک راز ہے، یہ جلال ان کے نفس کے لیے نہیں تھا، یہ جلال صرف حق کے لیے تھا۔ جہاں اپنی ذات آتی وہاں یہ جلال ختم ہو جاتا۔ اسی لیے اہل اللہ فرماتے ہیں کہ جلال وہ کیفیت ہے جس میں انسان اپنی حقیقت کو دیکھ لیتا ہے۔ لیکن آپ سے ایک سوال ہے، کیا کبھی ایسا ہوا کہ کبھی اچانک دل پر خوف خدا چھا گیا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اپنی زندگی کے گناہ یاد آنے لگے؟ یہ جلالی اثر کی ابتدائی جھلک ہو سکتی ہے۔ لیکن اگر اللہ صرف جلال ہی ظاہر فرماتا تو کوئی بھی اس کی طرف چل نہ پاتا۔ یہاں سے عشق شروع ہوتا ہے۔ جب اللہ کی رحمت، محبت، لطف، کرم، عفو دل پر ظاہر ہوتے ہیں تو اسے تجلی جمال کہتے ہیں۔ یہ وہ حالت ہے جب اللہ کی رحمت دل پر نازل ہوتی ہے۔ صوفیہ کہتے ہیں کہ تجلی جمالی ماں کی آغوش کی طرح ہے جہاں انسان ہر خوف بھول جاتا ہے۔ مولانا روم کا کہنا ہے کہ ایسی محبت آتی ہے کہ آگ بھی پھول بن جاتی ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں دشمن بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ فتح مکہ کا دن یاد کریں، وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا سب کے سب معاف کر دیے گئے۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جمال ہوا تو ولایت کی ابتدا ہوئی۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جمال ہوا تو القدس دشمنوں نے محبت سے سونپ دیا۔ مگر یہاں ایک بہت اہم راز پوشیدہ ہے کہ یہ انسان کا اپنا ذاتی عمل نہیں تھا، یہ اللہ کے جمال کی تجلی تھی۔ جمال یہ ہے کہ تم بدلہ لے سکتے ہو مگر تم معاف کر دیتے ہو۔ لیکن یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اگر تجلی جلال خوف پیدا کرتی ہے اور تجلی جمال محبت پیدا کرتی ہے تو اولیاء اللہ وہ کون سا نور دیکھتے ہیں جس کے بعد دنیا پہلے جیسی نہیں رہتی؟ اہل معرفت فرماتے ہیں تجلی صرف دو نہیں بلکہ اس کے مزید مراتب ہیں، اور ہر مرتبہ انسان کو حقیقت کے ایک نئے دروازے تک لے جاتا ہے، جس کے بارے آئندہ ویڈیو میں گفتگو کریں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہر انسان اس مقام تک پہنچ سکتا ہے؟ نہیں، ہر شخص اس راستے پر چل تو سکتا ہے لیکن ہر شخص اس مقام تک نہیں پہنچتا، کیونکہ یہ راستہ علم سے نہیں کھلتا، یہ راستہ فنا سے کھلتا ہے۔ اہل اللہ فرماتے ہیں جب تک انسان اپنی انا کو نہیں توڑتا وہ اس نور کو برداشت نہیں کر سکتا۔ حیران کن حقیقت یہ ہے کہ لوگ تجلی چاہتے ہیں، اطاعت نہیں، نور چاہتے ہیں، فرائض نہیں، کشف چاہتے ہیں، توبہ نہیں۔ لیکن اہل اللہ فرماتے ہیں پہلے شریعت، پھر طریقت، پھر حقیقت اور پھر معرفت۔ اب روحانیت کے اس سفر کا ایک پوری اسرار راز، اللہ اپنی تجلی ہر کسی پر نہیں اتارتا۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو خاموش ہوتے ہیں، جو راتوں کو جاگتے ہیں اور دنیا سے الگ ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دل میں صرف ایک ہی خواہش ہوتی ہے، اللہ اور صرف اللہ۔ یہ راستہ آسان نہیں، یہاں تمہیں خود کو چھوڑنا پڑے گا، اپنی انا، اپنی خواہش، سب کچھ، کیونکہ جب تم مٹتے ہو تب ہی اللہ ظاہر ہوتا ہے۔ اور روحانیت کا سب سے بڑا راز یہی ہے کہ اللہ کو تلاش کرنے والا انسان آخر کار اللہ کو نہیں پاتا بلکہ خود کو کھو دیتا ہے۔ لیکن یہاں ایک بہت اہم سوال ہے، کیا ہر سالک کو تجلی نصیب ہو سکتی ہے؟ یہاں صرف ان لوگوں کے لیے ہے جنہیں اللہ خود منتخب کرتا ہے۔ یہ راز ہم اگلی ویڈیو میں کھولیں گے۔
اب اس پوری گفتگو کا خلاصہ سن لیجئے۔ تجلی جلال آپ کو اللہ کی عظمت سکھاتی ہے، تجلی جمال آپ کو اللہ کی رحمت سکھاتی ہے۔ جلال انسان کو باطل کے سامنے جھکنے نہیں دیتا، جمال انسان کو تکبر میں مبتلا ہونے نہیں دیتا، اور کامل انسان وہ ہے جس کے اندر دونوں کا توازن پیدا ہو جائے۔ شاید آپ سوچ رہے ہوں کیا مجھ جیسے عام انسان پر بھی تجلی ہو سکتی ہے؟ جواب ہے، ہر مومن اپنے درجے کے مطابق اس کے اثرات محسوس کر سکتا ہے، اور آپ کی روحانیت کا سفر بھی اسی دن شروع ہوگا جب آپ اللہ سے صرف معلومات نہیں بلکہ تعلق تلاش کرنا شروع کریں گے۔ جب دل میں خوف خدا پیدا ہو، جب نماز میں سکون آئے، قرآن سن کر آنکھ نم ہو، گناہ سے نفرت ہونے لگے، اور جب دل کو زخم پہنچے تو سمجھ لیجئے نور کا دروازہ کھل رہا ہے۔ اگر آپ روحانیت، تصوف، خوابوں کی روحانی تعبیر، ابن العربی غوث العظم، مجدد الف ثانی سرہند الفاروقی، مولانا روم اور اولیاء اللہ کے حقیقی علوم پر ویڈیوز چاہتے ہیں، اور اللہ کی تلاش کے سفر میں ہمارا ساتھ بننا چاہتے ہیں، تو چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں صرف ایک لفظ لکھیں، نور، کیونکہ بندہ عاجز دیکھنا چاہتا ہے۔ اس ویڈیو کو کتنے ایسے لوگ دیکھ رہے ہیں جو صرف معلومات نہیں، معرفت کی تلاش میں ہیں۔ اے اللہ، ہم پر حق کو واضح فرما اور ہمیں اتباع حق کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں باطل کو باطل ہی دکھانا اور باطل سے بچنے کی قوت عطا فرمانا، اور ہمیں دنیا کی بھلائی عطا فرما، آخرت کی بھلائی عطا فرما، اور آگ کے عذاب سے ہمیں محفوظ رکھنا۔ والحمدللہ رب العالمین۔